السلام علیکم ایٹ کلاس، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے جو ہے وہ نیٹ کاپی پہ بھی لکھا ہوگا اور اس کو بک کے اوپر جو ہے وہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم کیونکہ کل ہم نے ترجمہ کمپلیٹ کر لیا تھا اس کا، یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا تھا بک کے پیج نمبر 25 پر۔ آج جو ہے وہ ہم سے سبق کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، الکلمات الجدیدہ، یعنی کہ الفاظ کے معانی، نئے الفاظ۔ ینصف، وہ انصاف دلاتا ہے، مندداً، مخالفت کرتے ہوئے، یہ ان کے معنی ہیں۔ المہور، مہر کی مخصوص قیمت جو نکاح کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ بہتاناً، جھوٹی تہمت یا الزام۔ اسماً، گناہ کی حالت میں۔ مبیناً، صاف صاف یا واضح۔ راجع، غور کیا۔ مستلقیاً، چت لیٹے ہوئے۔ قنطار، خزانہ۔ آگے ہے التراکیب الجدیدہ، جو ہے وہ نئی ترکیب یعنی تراکیب جملے ہیں، ان کے جو ہے وہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ نمبر 1، حین ینصف الناس من نفسہ، وہ اپنی ذات سے بھی لوگوں کو انصاف دلاتے تھے۔ نمبر 2، فلما حضر سمع منہ، پس جب وہ حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی۔ انا ابن الاکرمین، میں معزز ترین لوگوں کا بیٹا ہوں۔ عدلت فامنت فنمت، تو نے عدل کیا تو امن میں ہو کر سو گیا۔ الروایات کثیرۃ عن عدلہ، اس کے عدل کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ ایؤتینا اللہ ویمنعون عمر، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں خزانے عطا کرتا ہے اور عمر ہم سے روکتا ہے۔ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کر وہ چیز لے لو گے؟ یہ التراکیب الجدیدہ بھی ہماری ہوگی۔ تدریب الاول ہے، پہلی مشق، عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، کہ درج سوالات کے جو ہے وہ آپ جواب دیں۔ نمبر 1 ہے، بماذا عرف عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات کی وجہ سے مشہور ہوئے؟ اس کا جواب ہے یہاں سے عرفہ سے، عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالعدل، یہاں پر بالعدل کا لفظ ہم آگے لگائیں گے تو اس کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ نمبر 2 ہے، لماذا ضرب ابن عمرو المصریہ، اس کا جواب ہے، اس کا معنی کیا ہے، ابن عمر نے مصری کو کیوں مارا؟ تو اس کا جواب ہے، لأنہ احس بالہزیمۃ، لأنہ احس بالہزیمۃ، کیونکہ اس نے شکست محسوس کی ان سے۔ نمبر 3 ہے، متی قصد الشاب المصری المدینۃ المنورہ، مصری نوجوان نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کب کیا؟ لما ضرب ابن العمری المصریہ، تو جب جو ہے وہ مارا ابن عمر نے مصری کو تو اس وقت اس نے جو ہے وہ جانے کا وہاں پر ارادہ کیا۔ نمبر 4 سوال ہے، ماذا قالت المرأۃ لعمر، عمر ہوا کان فوق المنبر، عورت نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب وہ منبر پر تھے کیا کہا؟ تو کہنے لگی قالت امرأۃ، اس کا جواب یہاں سے ہے، قالت امرأۃ لعمر، عورت نے جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایؤتینا اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور عمر ہمیں جو ہے وہ محروم کرتا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ نمبر 5 ہے، این کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عندما جاءہ الرومی، ما جاءہ الرجل الرومی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے جب رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا؟ تو اس کا جواب ہے، کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائما، یہ یہاں پہ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائما فی ظل الشجرۃ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے میں سوئے ہوئے تھے، یہ اس کا جواب ہے یہاں تک۔ تو یہ سوالات ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، میں اس کی تصویر آپ کو سینڈ کرتا ہوں، اس کی مدد سے آپ اس کو حل کر لیں اپنی کاپیوں کے اوپر۔ اس طرح یہ تدریب ثانی ہے،
القواعد النحویہ ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ نصاب کا نہیں حصہ، نہ ہی القاعدہ، تدریب الثالث و تدریب الرابع، یہ چیزیں ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تدریب الخامس ہے، 5ویں تدریب ہے، رتب الجمل الآتیہ بحیث یتکون منها موضوع بعنوان بعض الاعمال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں درج ذیل جملوں کو اس طرح ترتیب دیں کہ اس سے ایک ایسا مضمون بن جائے جس کا عنوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہو۔ تو یہ جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 جو ہے وہ ہماری لائنیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیپر کے اندر سوال آئے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ 5 جملوں کا جو ہے وہ آپ مضمون لکھیں، جو آپ جہاں 5 جملے لکھیں تو آپ یہ جملے جو ہے وہ زبانی یاد کریں گے۔ تو یہ نمبرنگ لگائی ہوئی ہے میں نے، نمبر 1 پہ یہ آئے گا جملہ، نمبر 2 پہ یہ، نمبر 3 پہ یہ، نمبر 4 پہ یہ، نمبر 5 پہ یہ، نمبر 6 پہ یہ اور نمبر 7 پہ یہ۔ اس طرح جو ہے وہ آپ ترتیب کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھیں گے تاکہ ترتیب آپ کی ایک واضح ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ یہ جملہ لکھیں گے، دوسرے پہ یہ ترتیب جیسے میں نے لگائی ہے ایسے ہی ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ ان جملوں کو لکھیں گے۔ ایسے ہی جو ہے وہ تدریب السادس ہے، ترجم الی العربیہ۔ نمبر 1 کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے انقلابی اصطلاحات کی۔ اس کا جو ہے وہ عربی کے اندر کیا بنے گا، لما تولی الخلافۃ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجرا تطورات سائرتن، یہ اس کا جو ہے وہ عربی بنے گی سائرتن، تطورات سائرتن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال میں کوئی خامی دیکھتے تو سختی سے محاسبہ کرتے، وَقَانَ يُحَاسِبُ الْعُمَّالِ شَدِيدًا إِذَا رَأَى فِيهِمْ عَيْبًا وَقَانَ لَمَّا يَرَى عَيْبًا مِنْ عُمَّالِهِ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدل کر رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، كَانَ يَحُولُ لَيْلًا فِي أَزْقَةِ الْمَدِينَةِ مُتَنَقِّرًا۔ مہر کے مسئلہ میں انہیں ایک عورت نے لاجواب کر دیا، اسکتتہ امرأۃ فی مسئلۃ المہر۔ روم کے سفیر نے انہیں درخت کے نیچے گہری نیند میں دیکھا، رآہ سفیر الروم نائما بہدوء تحت الشجرہ۔ تو یہ جو ہے وہ آج ہمارا جو ہے وہ چیپٹر مشقی سوالات کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا جو ہے وہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ورق کو جو ہے وہ آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ لکھنے والا کیا کام ہے، جو ہم نے آج کے سبق میں سارا کچھ پڑھا ہے وہ سارا آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، الترقیب الجدیدہ، تدریب الاول، التدریب الخامس اور التدریب السادس، یہ جو ہے وہ اپنا یہ سارا ورق اپنی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔